السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال ترکی میں کمایا، ہر مہینے 2 لاکھ بھیجتا رہا، پر بیوی عید والے دن بھوکی مر گئی۔ جس ماں کو جنت سمجھا اس نے بہو کو نوکرانی بنا دیا، جسے دلہن بنا کر لایا تھا وہ کفن میں لپٹ کر رخصت ہوئی۔ جب واپس آیا تو قبر کے سوا کچھ نہ بچا، اور معافی کے لفظ 5 سال کا فاصلہ۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑی پرانی کرولا پر نظر پڑتے ہی ابو بکر کا ماتھا ٹھنکا۔ 5 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، وہی 2005 ماڈل گاڑی، وہی ڈرائیور شفیق چچا، اور وہی لاہور کی دھول۔ بکرے میاں آ گئے واپس؟ شفیق چچا نے دروازہ کھولا۔ ابو بکر نے سوٹ کیس ڈگی میں رکھا۔ ہاں چچا، اب واپس نہیں جانا۔ استنبول کی صاف سڑکیں، باسفورس کا نیلا پانی اور وہاں کی نوکری، سب پیچھے رہ گیا۔ اماں کا فون آیا تھا، بیٹا اب 5 سال ہو گئے ہیں، بہنیں جوان ہو رہی ہیں، تیرا گھر، تیری بیوی، واپس آ جا ابو بکر۔ ابو بکر ترکی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سائٹ انجینئر تھا، تنخواہ اچھی تھی، ہر مہینے 2 لاکھ بھیجتا۔ اماں خوش، بہنیں خوش، اور ملیحہ کا خیال آتے ہی اس نے سر جھٹکا۔ شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، شادی کے 1 سال بعد ہی وہ ترکی چلا گیا تھا۔ ملیحہ پیچھے رہ گئی تھی۔ کماؤں گا، گھر بناؤں گا، پھر سکھ سے رہیں گے، یہی سوچا تھا۔ گھر کے دروازے پر اماں، بڑی بہن رابعہ، چھوٹی سعدیہ اور خالہ زاد زوبیہ کھڑی تھی، سب کے چہروں پر چمک، گجرے، ڈھول۔ میرا پتر آ گیا، اماں نے گلے لگا لیا۔ ابو بکر کی نظریں سب کے پیچھے ملیحہ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ نہیں تھی۔ ملیحہ کہاں ہے اماں؟ اماں کے ماتھے پر بل آیا۔ ہوگی کچن میں، اسے کیا پتا تھا؟ تو آج ہی آ جائے گا، سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہے۔ ابو بکر اندر داخل ہوا۔ صحن میں قالین بچھے تھے، دیواروں پر نئے رنگ، LED لگی تھی۔ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کا کمال۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، وہ ادھر چلا گیا۔ ملیحہ چولہے کے آگے کھڑی تھی، سر پر دوپٹہ، بالوں کی لٹ ماتھے پر آئی ہوئی، قمیض پر سالن کے دھبے، بازو پر آٹا لگا ہوا۔ وہی ملیحہ جسے وہ 5 سال پہلے دلہن بنا کر لایا تھا، تب اس کا رنگ گورا، ہاتھ مہندی سے لال۔ اب ملیحہ نے پلٹ کر ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی چمک آئی، پھر بجھ گئی۔ آ گئے آپ؟ آواز میں نہ خوشی نہ شکوہ، بس سپاٹ پن۔ ہاں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے پھر چولہے کی طرف منہ کر لیا۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، کھانا لگاتی ہوں۔ ابو بکر وہیں کھڑا رہ گیا۔ 5 سال بعد ملاقات تھی۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ دوڑ کر آئے گی، گلے لگے گی، روئے گی، پر یہ تو اجنبی تھی۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان جمع تھا۔ رابعہ باجی اپنے 2 بچوں کے ساتھ، سعدیہ اپنے رشتے کی بات لے کر، زوبیہ اپنے کالج کے قصے۔ اماں نے بوٹی ابو بکر کی پلیٹ میں ڈالی۔ کھا پتر، ترکی میں کہاں ملتی ہوگی؟ اماں کے ہاتھ کی بریانی ابو بکر نے نوالا لیا۔ نظر ملیحہ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ سب سے آخر میں آئی۔ ایک تھال میں سالن، روٹیاں، سب کو ڈال کر خود کونے میں چٹائی پر بیٹھ گئی۔ ملیحہ تم بھی یہاں بیٹھو نا میز پر، ابو بکر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ملیحہ جواب دیتی، اماں بول پڑی۔ رہنے دے پوتر، اس کی عادت ہے نیچے بیٹھنے کی، ویسے بھی روٹی پانی دینا ہوتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے بار بار۔ تیرے سامنے ڈرامے کرتی ہے یہ۔ ملیحہ نے سر جھکا لیا۔ نوالا توڑا پر کھایا نہیں۔ ابو بکر کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ ڈرامے؟ کیسے ڈرامے اماں؟ ارے یہی کہ سارا دن کہتی ہے کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، پر جب تو فون کرتا ہے نا تب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو کام والی سمجھتی ہے۔ رابعہ باجی نے لقمہ دیا۔ ملیحہ نے ایک نظر ابو بکر کو دیکھا، اس نظر میں کچھ تھا، شکوہ، فریاد۔ ابو بکر سمجھ نہ سکا، وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اماں، وہ میری بیوی ہے، کام والی نہیں۔ ابو بکر کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی۔ تو ہم نے کب کہا کام والی ہے؟ بس ذمہ داری تو نبھانی پڑتی ہے نا، ہم نے بھی نبھائی تھی اپنے وقتوں میں۔ اماں نے بات ختم کی۔ کھانا ابو بکر کے لیے زہر بن گیا تھا۔ رات کو سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں گیا۔ کمرہ نیا تھا، AC بڑا، بیڈ، الماری، سب نیا۔ ملیحہ بیڈ کی چادر بدل رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو ملیحہ؟ ابو بکر نے آہستہ سے پوچھا۔ جی، مختصر جواب۔ اماں کہہ رہی تھی تم بیمار رہتی ہو۔
ملیحہ نے چادر کا کونا ٹھیک کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں، سفر کی تھکاوٹ ہوگی۔ ملیحہ 5 سال میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ رکی، پلٹی۔ نہیں، کہیں ابو بکر کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ 5 سال کی دوری ایک رات میں کیسے ختم ہوتی؟ تم خوش تو ہو نا یہاں؟ ملیحہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ۔ عورتیں سسرال میں خوش نہیں ہوتی ابو بکر، سمجھوتا کرتی ہیں۔ آپ سو جائیں۔ وہ باتھ روم چلی گئی۔ ابو بکر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ استنبول کا فلیٹ یاد آیا، چھوٹا سا پرسکون وہاں۔ وہ اکیلا تھا پر تنہا نہیں تھا۔ یہاں 8 لوگ تھے پر وہ تنہا لگ رہا تھا۔ صبح 6 بجے کچن سے آواز آئی۔ ابو بکر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر نکلا۔ ملیحہ ناشتہ بنا رہی تھی، پراٹھے، چائے، انڈے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ تم اتنی صبح اٹھ گئی؟ عادت ہے، سعدیہ کو کالج جانا ہوتا ہے، رابعہ باجی کے بچے اسکول۔ نوکرانی ہے کوئی؟ ملیحہ نے تو توا الٹا۔ اماں نے 3 مہینے پہلے نکال دی تھی، خرچہ زیادہ ہوتا ہے، ویسے بھی میں ہوں نا۔ ابو بکر کو غصہ آیا۔ میں ہر مہینے 2 لاکھ بھیجتا تھا، نوکرانی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ اس بار ملیحہ ہنسی، پھیکی ہنسی۔ 2 لاکھ؟ اماں کہتی تھی آپ صرف 50,000 بھیجتے ہیں، باقی کہاں جاتا ہے؟ انہیں نہیں پتا۔ ابو بکر کا دماغ گھوم گیا۔ 50,000؟ وہ تو 2 لاکھ بھیجتا تھا۔ رسیدیں اس کے لیپ ٹاپ میں تھیں، رابعہ باجی کی سلائی مشین، سعدیہ کی فیس، زوبیہ کا لیپ ٹاپ، گھر کا رنگ روغن، یہ سب آپ کے پیسوں سے؟ اماں کہتی ہیں برکت ہے آپ کی کمائی میں۔ ابو بکر کو لگا کسی نے مکہ مارا ہے۔ وہ سیدھا اماں کے کمرے میں گیا۔ اماں، میں 2 لاکھ بھیجتا ہوں، ملیحہ آپ کو 50,000 کا بتاتی ہیں۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ تو جھوٹ کیا بولا؟ تیری بہنوں کے خرچے، گھر کے خرچے، اسے کیا ضرورت؟ روٹی کپڑا مل رہا ہے نا تیرے پیچھے سے، یہی تو سمجھائے گی کہ الگ گھر لے لو، پر میں جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ابو بکر کی زبان گنگ ہو گئی۔ یہ وہی اماں تھیں جو اسے بچپن میں میرا راج دلارا کہتی تھیں۔ دن گزرنے لگے۔ ابو بکر نے نوٹ کیا کہ ملیحہ سارا دن کام کرتی ہے، صبح 6 سے رات 11 تک، کپڑے دھونا، برتن، کھانا، صفائی۔ سعدیہ کالج سے آ کر موبائل پر لگ جاتی، رابعہ باجی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ٹی وی دیکھتی۔ ایک دن ابو بکر نے دیکھا ملیحہ چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی، دھوپ تیز تھی، اس کا دوپٹہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ ملیحہ، تم آرام کیوں نہیں کرتی؟ وہ چھت پر گیا۔ کام ختم ہو جائے تو کر لوں گی، میں اماں سے بات کروں گا، نوکرانی رکھ لیتے ہیں۔ ملیحہ نے کپڑا تار پر ڈالا۔ رہنے دیں، جس دن نوکرانی آئی اس دن تانا ملے گا کہ بیگم بن کر کھاتی ہے، کام نہیں کرتی، مجھے عادت ہو گئی ہے۔ پر تمہاری صحت، تمہارا رنگ دیکھو، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو۔ ملیحہ نے پہلی بار قہقہا لگایا، کھوکھلا قہقہا۔ رنگ؟ ابو بکر، سسرال میں عورت کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، اس کے ہاتھ کے چھالے گنے جاتے ہیں، جتنے زیادہ چھالے اتنی اچھی بہو۔ ابو بکر کو لگا وہ ملیحہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ وہ شرمیلی لڑکی نہیں تھی جس سے اس نے 6 سال پہلے شادی کی تھی، یہ کوئی اور تھی، سخت، سپاٹ، پتھر۔ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر دوپہر کو گھر آیا تو دیکھا صحن میں رابعہ باجی، سعدیہ، زوبیہ بیٹھی گپیں لگا رہی تھیں، ہاتھوں میں چائے، پلیٹ میں بسکٹ، اور کچن میں ملیحہ اکیلی آٹا گوندھ رہی تھی، قمیض پسینے سے تر۔ ابو بکر سے رہا نہ گیا۔ باجی، آپ لوگ بھی ہاتھ بٹا دیا کریں، یہ اکیلی کب تک کرے گی؟ رابعہ باجی نے چائے کا سپ لیا۔ ابو بکر، تو 5 سال بعد آیا ہے، تجھے نہیں پتا، یہ اپنے شوق سے کرتی ہے، ہم کریں تو کہتی ہے آپ رہنے دیں، مجھ سے بہتر نہیں ہوگا۔ بڑی انا ہے اس میں۔ انا یا مجبوری؟ ابو بکر کی آواز اونچی ہو گئی۔ اسی وقت اماں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہا ہے بہنوں پر؟ اماں، میں دیکھ رہا ہوں 15 دن سے یہ لڑکی صبح سے رات تک کولو کا بیل کی طرح پسی رہتی ہے۔ اور آپ سب کیا کرتی ہیں؟ سعدیہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
بیوی آتے ہی بہنیں بری لگنے لگ گئی ہیں۔ بری نہیں لگتی، پر انصاف ہونا چاہیے۔ میں 2 لاکھ بھیجتا رہا، کس لیے؟ کہ میری بیوی نوکرانی بنے؟ اماں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ ہائے دیکھو ذرا، 15 دن میں بیوی نے کان بھر دیے۔ ابو بکر یاد رکھ، بہنیں خونی رشتہ ہیں، بیویاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کل کو یہ تجھے چھوڑ کر چلی گئی تو یہی بہنیں کام آئیں گی۔ ملیحہ کچن کے دروازے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں ایک آنسو آیا، پر اس نے گرنے نہ دیا۔ وہ واپس چولہے کے پاس چلی گئی۔ ابو بکر کو لگا وہ 5 سال نہیں 50 سال پیچھے آ گیا ہے۔ رات کو ابو بکر نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے معاف کر دو ملیحہ، میں اندھا تھا۔ ملیحہ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ معافی کیوں؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ نے کمایا، بھیجا، بس آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ میں فون کرتا تھا، ہاں 2 منٹ، کھانا کھایا، طبیعت ٹھیک ہے، اماں کو فون دو، بس۔ کبھی پوچھا کہ میں سارا دن کیا کرتی ہوں؟ کبھی پوچھا کہ میں خوش ہوں؟ ابو بکر کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ واقعی نہیں پوچھتا تھا۔ اسے لگتا تھا پیسے بھیج رہا ہے، ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ میں اب یہاں ہوں ملیحہ، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ملیحہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ابو بکر، کچھ زخم وقت کے ساتھ نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں بھرتے۔ آپ 5 سال لیٹ ہو گئے۔ وہ کروٹ لے کر سو گئی۔ ابو بکر ساری رات چھت کو تکتا رہا۔ بقرہ عید میں 10 دن رہتے تھے۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رابعہ باجی نے کہا، ابو بکر اس بار بکرا تگڑا لینا، سوسائٹی میں ناک کا سوال ہے۔ سعدیہ بولی، اور میرے لیے لون کا سوٹ، عید پر کالج کی فرینڈز آئیں گی۔ اماں نے لسٹ پکڑائی، یہ زوبیہ کے لیے، یہ گھر کے لیے، اور ہاں قربانی کے بعد گوشت تیرے ماموں کے گھر بھی جائے گا۔ ابو بکر نے لسٹ دیکھی، 3 لاکھ کا خرچہ۔ اس نے سر اٹھایا، نظر اٹھی تو ملیحہ صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کے کپڑے وہی میلے، چپل ٹوٹی ہوئی۔ ملیحہ تمہیں عید پر کیا چاہیے؟ ابو بکر نے پوچھا۔ ملیحہ نے سر اٹھایا، حیران ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں۔ کچھ تو بولو۔ سوٹ، چپل۔ اماں بول پڑی، اسے کیا چاہیے، گھر میں پڑی رہتی ہے، ویسے بھی یہ سادہ رہتی ہے، ڈرامہ ہے اس کا۔ ملیحہ نے سبزی کا چھلکا ٹوکری میں ڈالا۔ صحیح کہہ رہی ہیں اماں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سب کی خوشی میں میری عید ہے۔ ابو بکر کو لگا اس کے دل پر مکہ مار رہا ہے کوئی۔ یہ آپ سب کی خوشی والا جملہ اس نے کہاں سے سنا تھا؟ ہاں اس کی ماں کہتی تھی، اس کے ابا سے، اور اس کے ابا نے کبھی نہیں سنا۔ عید سے 1 دن پہلے ابو بکر بازار گیا، بکرا لیا 1,20,000 کا، سعدیہ کا سوٹ، زوبیہ کا لیپ ٹاپ، رابعہ باجی کے بچوں کے کپڑے۔ واپسی پر اسے خیال آیا، وہ ایک دکان پر رکا، ملیحہ کے لیے نیلے رنگ کا سوٹ لیا، 7 سینڈل، سادے پر نئے۔ گھر آیا تو سب تحفے دیکھ کر خوش۔ اماں نے بکرا دیکھا، واہ پتر، پورے محلے میں چرچا ہوگا۔ ابو بکر نے شاپر ملیحہ کی طرف بڑھایا، یہ تمہارے لیے۔ ملیحہ نے شاپر نہیں پکڑا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ رہنے دیں، اماں ناراض ہوں گی۔ میں ہوں نا، تم پہنو گی عید پر۔ اماں نے شاپر دیکھا، یہ کیا ہے، اس کی عادت بگاڑ رہے ہو، کل کو کہے گی الگ گھر چاہیے۔ رہنے دے پتر، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر نے پہلی بار اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اماں، اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، بس۔ اس نے شاپر ملیحہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ملیحہ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے شاپر سینے سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں، ڈر تھا۔ رات کو ابو بکر نے دیکھا، ملیحہ نے سوٹ الماری میں سب سے نیچے رکھ دیا۔ پہنے گی نہیں؟ کیوں نہیں پہنوں گی؟ عید پر سب کے سامنے پہنوں گی تو تانے ملیں گے، دیکھو شوہر آتے ہی بیگم بن گئی ہے۔ رہنے دیں، آپ کی محبت کافی ہے۔ ابو بکر کو سمجھ آ گیا، 5 سال کا فاصلہ ایک سوٹ سے نہیں میٹتا۔ عید کا دن ابو بکر نے نیا جوڑا پہنا، عطر لگایا، عیدگاہ گیا، نماز پڑھی، دوستوں سے ملا، سب نے مبارکباد دی۔
तुर्की से वापस आ गए, अब मज़े हैं। मज़े? अबू बकर को लगा कोई लतीफ़ा सुना रहा है। घर आया तो सेहन में रौनक, राबिया बाजी के बच्चे नए कपड़ों में, सादिया सहेलियों के साथ सेल्फियाँ, ज़ूबिया स्टेटस अपडेट कर रही थी, ईद विद कज़न्स। दस्तरखान लगा था, शीर खुरमा, खीर, कबाब। अम्मा सबसे कह रही थी, खाओ बेटा। अबू बकर ने कमाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अबू बकर की नज़र मलीहा को ढूंढ रही थी, वो नहीं थी। अम्मा मलीहा कहाँ है? होगी कहीं कमरे में, नखरे हैं उसके, ईद वाले दिन भी मुंह बसोरे रखती है। अबू बकर का दिल बैठ गया। वो उठा और अपने कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मलीहा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर खटखटाया। मलीहा ईद है, बाहर आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी खामोशी। अबू बकर को डर लगा। उसने दरवाज़ा ज़ोर से धकेला। लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला तो कमरे में कब्र जैसा सन्नाटा था। पंखा बंद, खिड़की की दर से आती हुई धूप में गर्द के जर्रे नाच रहे थे। बेड पर मलीहा लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला, होंठ सफ़ेद, माथे पर पसीने की बूंदें। एक हाथ बेड से नीचे लटका हुआ, उंगलियां अकड़ी हुई। फर्श पर पानी का गिलास उल्टा पड़ा था। अबू बकर का दिल धक से रह गया। मलीहा! वो दौड़कर बेड तक पहुंचा। उसने मलीहा के कंधे हिलाए। जिस्म ठंडा था। मलीहा, आंखें खोलो, ये क्या मजाक है? ईद है आज। कोई जवाब नहीं। उसने कान मलीहा के सीने से लगाया। सांस बहुत आहिस्ता चल रही थी, जैसे कोई दिया बुझने वाला हो। अम्मा, अम्मा! अबू बकर की चीख निकली। वो पागलों की तरह दरवाजे से बाहर भागा। अम्मा, डॉक्टर को बुलाओ, मलीहा को कुछ हो गया है। सेहन में बैठे सब लोग चौंक गए। शीर खुरमे की प्लेटें हाथ में रह गईं। क्या हो गया है? क्या बक रहा है ईद वाले दिन? अम्मा डपट कर बोली। अम्मा, वो कमरे में, वो हिल नहीं रही। अबू बकर की आवाज़ भरा गई। राबिया बाजी, सादिया, ज़ूबिया सब कमरे में घुस गईं। अम्मा लाठी टेकती हुई पीछे आई। मलीहा को देखकर राबिया बाजी के मुंह से निकला, हाय अल्लाह, ये तो गई। चुप करो अबू बकर, धाड़ा। उसने मलीहा को बाजुओं में उठाया। वो फूल की तरह हल्की थी। 5 साल में वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। शफीक चचा, गाड़ी निकालो। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा। शफीक चचा करोला स्टार्ट कर चुके थे। अबू बकर ने मलीहा को पिछली सीट पर लटाया, खुद सर उसकी गोद में रख लिया। मलीहा, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़। अम्मा दरवाजे तक आईं। अबू बकर, ईद वाला दिन है, कहाँ ले जा रहा है इसे? ड्रामा है इसका, होश में आ जाएगी। अबू बकर ने मुड़कर अम्मा को देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं। अगर इसे कुछ हो गया ना अम्मा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। गाड़ी धूल उड़ाती हुई अस्पताल की तरफ भाग गई। इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर ने मलीहा को स्ट्रेचर पर लटाया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, बीपी चेक किया। क्या हुआ है इसे? अबू बकर डॉक्टर का बाजू पकड़कर बोला। डॉक्टर ने टॉर्च से मलीहा की आंखें देखी। बीपी बहुत लो है, 70/40। डिहाइड्रेशन शदीद, कमज़ोरी। खाना कब का खाया था? उन्होंने अबू बकर को याद आया, कल रात मलीहा ने खाना नहीं खाया था, कहा था भूख नहीं है। परसों भी उसने सिर्फ चाय पी थी। 3 दिन से, शायद 3 दिन से भूखी है। अबू बकर की आवाज़ कांप गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और ये उसने मलीहा का बाजू ऊपर किया। कलाई पर नीले निशान, पुराने नए, ये कैसे आए? अबू बकर को समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता, एनीमिया है शदीद, HB6 है, नॉर्मल 12 होता है, वज़न 40 किलो। बमुश्किल भाई साहब, ये लड़की पिछले कई महीनों से अंदर ही अंदर मर रही थी। आप कहाँ थे? मैं तुर्की था। अबू बकर के घुटने झुक गए। वो वहीं दीवार के साथ बैठ गया। डॉक्टर ने नर्स को कहा, फ़ौरन 2 बोतल खून का बंदोबस्त करो।
ग्लूकोज लगाओ और RFT, लेफ्ट CBC, सब टेस्ट। अबू बकर ने अपना सर दीवार से मारा। मैं 2 लाख भेजता था, 2 लाख, और मेरी बीवी भूखी मर रही थी। शाम हो गई, मलिहा ICU में थी, ड्रिप लगी थी, ऑक्सीजन जारी थी। अबू बकर बाहर बेंच पर बैठा था, सर हाथों में। अम्मा, राबिया बाजी, सादिया आ गई। कैसी है अब? अम्मा ने पूछा। आवाज़ में अब भी सख्ती थी। अबू बकर ने सर उठाया। मर रही है अम्मा, आपकी बहू मर रही है, खुश हो जाएं। तू तड़ाक से बात कर रहा है माँ से? राबिया बाजी बोली। हमने क्या किया? उसी ने खाना नहीं खाया, होगा ये ज़िद्दी बहुत। अबू बकर खड़ा हो गया। ज़िद्दी? उसकी HB 6 है बाजी, उसका वज़न 40 किलो है, उसके बाजू पर नील हैं, 3 दिन की भूखी है, ये ज़िद्दी है? या आप लोगों ने उसे मार डाला? ज़ुबान संभालो अबू बकर, अम्मा ने लाठी पटकी। हमने उसे मारा? हमने तो पाला है उसे तेरे पीछे से, वरना उसके माँ बाप ने तो धक्के देकर निकाल दिया था। अबू बकर को याद आया, मलिहा यतीम थी, चच्चा ने पाली थी। शादी पर चच्चा ने कहा था, अब ये तेरी अमानत है पुत्र। अमानत? अबू बकर हंसा, जख्मी हंसी। अमानत को नौकरानी बना दिया आपने, अमानत को भूखा मार दिया, अमानत को। उसकी आवाज़ टूट गई। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आया। मरीज़ के घर वाले? जी मैं शौहर हूँ। अबू बकर दौड़ा। देखे मरीज़ा की हालत सीरियस है, शदीद अनीमिया के साथ टर्बक्यूलोसिस भी है, TB फेफड़ों में, शायद 6 महीने से इलाज नहीं हुआ, और वो प्रेग्नेंट थी, 2 महीने की। डॉक्टर रुका था, मिसकैरेज हो गया है, शायद कमज़ोरी और सदमे से। अबू बकर को लगा किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया है। प्रेग्नेंट? बच्चा? जी पर अब नहीं है, आई एम सॉरी, आपने साइन करने हैं। अबू बकर ने कलम पकड़ा, हाथ कांप रहा था। उसे बचा लें डॉक्टर साहब, पैसे जितने चाहिए, मेरा सब कुछ बेच दें, बस उसे बचा लें। अम्मा पीछे खड़ी थी, उसके मुंह से निकला, हमल? उसने हमें बताया ही नहीं, ज़रूर घराया होगा खुद। अबू बकर ने पलट कर अम्मा को देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। बस अम्मा, एक लफ्ज़ और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। रात के 2 बजे ICU के बाहर सन्नाटा। अबू बकर खिड़की से मलिहा को देख रहा था, मशीनों की बीप बीप। उसे याद आया शादी की पहली रात। मलिहा ने कहा था, मुझे आपसे एक वादा चाहिए अबू बकर, जब मैं बोलूं तब मुझे सुन लेना बस। उसने हंसकर कहा था, पागल, बीवी की बात कौन नहीं सुनता? पर उसने नहीं सुनी, 5 साल में एक बार भी नहीं सुनी। फ़ोन आया, शफीक चचा, अबू बकर मियाँ, अम्मा कह रही हैं घर आ जाओ, ईद का दिन है, मेहमान आएंगे। मेहमान? अबू बकर की आवाज़ सर थी। चचा उनसे कह दें मेरी ईद अब ICU में है, मेरी बीवी के साथ, जब वो उठेगी तब मेरी ईद होगी, उससे पहले नहीं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उस वक्त नर्स बाहर आई। आप मलिहा के शौहर हैं? जी, कैसी है वो? होश आ रहा है, आपको बुला रही है। अबू बकर का दिल ज़ोर से धड़का। वो भाग कर अंदर गया। मलिहा ने आहिस्ता से आंखें खोली। ऑक्सीजन मास्क की वजह से चेहरा धुंधला था, पर वो आंखें, वही आंखें जो 5 साल पहले दुल्हन बनी थी। अबू बकर ने उसका हाथ थामा, बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ। मलिहा, मैं हूँ। अबू बकर। मलिहा के होंठ हिले, बहुत आहिस्ता। आप आ गए? हाँ मैं आ गया, अब कहीं नहीं जाऊँगा, पक्का वादा। मलिहा की आंख से एक आंसू निकला। देर कर दी आपने। नहीं, अभी देर नहीं हुई, तुम ठीक हो जाओगी मलिहा, हम नया घर लेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मलिहा ने सर हिलाया, बहुत आहिस्ता। नहीं अबू बकर, अब मैं थक गई हूँ, 5 साल बहुत लंबे थे। नहीं बोलो ऐसे, तुम्हें जीना है मेरे लिए। अबू बकर की आवाज़ भरा गई। मलिहा ने उंगली उठाई, अबू बकर के गाल को छुआ। आप रो रहे हैं अबू बकर? आप रो रहे हैं? हाँ, मैं ना मर्द हूँ मलिहा, मैं तुम्हें खो रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मलिहा के होंठों पर मुस्कुराहट आई।
پھیکی پر سچی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، بس آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں آپ کا انتظار کرتے مر گئی۔ مت کہو ایسا، تم زندہ ہو، تم میرے سامنے ہو۔ ملیحہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو گے؟ ہاں، ہر وعدہ۔ بولو۔ امی کو معاف کر دینا، انہوں نے بھی عورت ہو کر عورت کا دکھ نہیں سمجھا، پر وہ ماں ہے نا آپ کی۔ نہیں، پہلے تم ٹھیک ہو پھر وعدے۔ ملیحہ کی سانس اکھڑنے لگی، مشینیں تیز بیپ کرنے لگیں۔ ڈاکٹر نرس دوڑے باہر جائیں۔ پلیز۔ نرس نے ابو بکر کو باہر دھکیل دیا۔ وہ شیشے سے چپک گیا۔ اندر ڈاکٹر ملیحہ کے سینے پر پمپ کر رہے تھے۔ 1 2 3 کلیئر۔ ملیحہ کا جسم اچھلا، پھر ساکت۔ 1 2 3 کلیئر۔ اگین بیپ بیپ، لمبی بیپ، سیدھی لکیر۔ ابو بکر نے شیشے پر ہاتھ مارا۔ ملیحہ نہیں، واپس آؤ، میں نے سنا نہیں تمہیں، ایک بار بول لو پلیز۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ نرس نے سفید چادر ملیحہ کے چہرے پر ڈال دی۔ ابو بکر وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور پھر وہ چیخ ماری کہ پورا اسپتال گونج اٹھا۔ ملیحہ، میری عید تو تم تھی، تم چلی گئی، اب میں عید کس کے ساتھ مناؤں گا؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ابو بکر اسپتال کے مردہ خانے کے باہر بیٹھا تھا، ہاتھ میں ملیحہ کا نیا سوٹ، وہی جو اس نے عید پر لیا تھا۔ اماں، رابعہ باجی، سعدیہ سب آ گئیں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار۔ پتر، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ اماں نے ابو بکر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو بکر نے ہاتھ جھٹک دیا۔ بھول؟ اماں، یہ بھول نہیں تھی، یہ قتل تھا۔ آپ سب نے مل کر اسے مارا ہے، روز تھوڑا تھوڑا، تانوں سے، بھوک سے، تنہائی سے۔ تو کیا کرتی؟ بہو تھی وہ، کام نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ رابعہ باجی پھر بولی۔ ابو بکر کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں انگارہ تھیں۔ کام؟ باجی، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ نے کبھی برتن دھوئے؟ کبھی کپڑے دھوئے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کی ماں ہے، آپ کا شوہر ہے۔ ملیحہ کا کون تھا؟ میں ترکی میں، اور آپ لوگ ڈائن بن گئے۔ ابو بکر، اماں چلائیں۔ چلاؤ مت اماں، اب چلانے سے وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس نے آخری سانس میں بھی آپ کو معاف کرنے کا کہا، پر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے نیلا سوٹ سینے سے لگایا۔ یہ دیکھ رہی ہیں، یہ اس نے پہنے ہی نہیں، ڈرتی تھی کہ آپ تانے دیں گی۔ میری بیوی نئے کپڑے پہننے سے ڈرتی تھی، اماں ڈرتی تھی۔ یہ کیسی زندگی دی آپ نے اسے؟ سعدیہ رونے لگ گئی۔ بھائی، ہمیں نہیں پتا تھا وہ اتنی بیمار ہے۔ پتا کیوں نہیں تھا؟ وہ اسی گھر میں تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے، پر تمہیں سیلفیوں سے فرصت ملے تب نہ، تمہیں سٹیٹس اپڈیٹ سے فرصت ملے تب نہ۔ خاموشی قبرستان جیسی، خاموش جنازہ اٹھا۔ ابو بکر نے خود ملیحہ کو غسل دیا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، کلائی پر نیل، کمر پر نشان۔ ابو بکر ہر نشان کو چومتا اور روتا۔ یہ کس کا نشان ہے؟ ملیحہ، بولتی کیوں نہیں؟ کس نے مارا ہے تجھے؟ قبرستان میں جب مٹی ڈالی، ابو بکر نے مٹھی بھری۔ میری مٹی بھی ڈال دو اس کے ساتھ، میرا بھی حصہ بھی ہے اس میں بھی مجرم ہوں۔ شفیق چچا نے اسے سنبھالا۔ صبر کر بکرے میاں، صبر چچا۔ 5 سال وہ صبر کرتی رہی، میں نے ایک دن صبر نہیں کیا، اب کیا کروں؟ صبر کروں کس کے لیے؟ جنازہ ختم ہوا، سب چلے گئے، ابو بکر قبر پر بیٹھا رہا۔ رات ہو گئی، چوکیدار نے کہا بیٹا گھر جاؤ۔ ابو بکر نے قبر کو چوما۔ گھر؟ کون سا گھر؟ چوکیدار، میرا گھر تو یہاں دفن ہے۔ 5 سال کا فاصلہ ختم ہو گیا، اب کوئی فاصلہ نہیں، اب صرف میں ہوں اور میری قبر۔ ہفتہ گزر گیا، ابو بکر نے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ وہ شفیق چچا کے گھر رہ رہا تھا۔ اماں روز آتی، دروازے پر بیٹھ جاتی، پتر گھر آ جا، تیری ماں ہوں، معاف کر دے۔ ابو بکر دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ 8ویں دن وکیل کا نوٹس آیا۔ ابو بکر نے اپنا گھر، اپنی ساری جائیداد، ترکی سے آئی ہوئی جمع پونجی، سب
ملیحہ فاؤنڈیشن کے نام کر دی۔ فاؤنڈیشن کا مقصد یتیم اور بے سہارا بہوؤں کے لیے شیلٹر ہوم، جہاں کوئی ملیحہ بھوکی نہ مرے، جہاں کوئی ساس تانا نہ دے، جہاں کوئی شوہر 5 سال غائب نہ ہو۔ خبر پھیل گئی، اخبار میں ہیڈ لائن، شوہر نے بیوی کی موت کے بعد کروڑوں کی جائیداد خیرات کر دی۔ رابعہ باجی بھاگتی ہوئی آئی۔ ابو بکر، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہمارا حق تھا اس پر۔ ابو بکر نے پہلی بار بہن کی آنکھوں میں دیکھا۔ حق؟ باجی، حق ملیحہ کا تھا۔ 6 سال کی خدمت کا حق، 5 سال کی تنہائی کا حق، ایک بچے کا حق جو آپ لوگوں نے مار دیا۔ اب کوئی حق نہیں، جو تھا وہ قبر میں ہے۔ تو ہم کہاں جائیں؟ سعدیہ کی شادی جہاں 5 سال مریحہ رہی تھی اپنے بل بوتے پر، اب آپ لوگ بھی رہو۔ میں نے ترکی کی ٹکٹ کٹوا لی ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اماں کی ہچکی بند گئی۔ مجھے چھوڑ کر جائے گا؟ اپنی ماں کو؟ ابو بکر نے اماں کے پاؤں چھوئے۔ آپ ماں ہیں اماں، پر آپ عورت نہ بن سکی، آپ ساس بن گئی، اور ساس کے رشتے میں میں نہیں رہ سکتا۔ ملیحہ نے مرتے ہوئے آپ کو معاف کیا تھا، میں زندہ رہ کر نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اٹھا اور بیگ اٹھا کر چل دیا۔ ایئرپورٹ فلائٹ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ استنبول جانے والے مسافر۔ ابو بکر کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھا، دوسرے ہاتھ میں ملیحہ کا نیلا دوپٹہ، وہی اس نے مرتے وقت مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ شفیق چچا چھوڑنے آئے تھے۔ پکا جا رہے ہو بکرے میاں؟ ہاں چچا، یہ شہر، یہ گھر، یہ گلیاں، یہاں ہر جگہ ملیحہ ہے، اور میں اسے روز مارتا ہوں۔ یاد کر کے ترکی چلا جاؤں گا، وہاں کوئی نہیں جانے گا کہ میں قاتل ہوں، اپنی بیوی کا قاتل۔ ایسے نہ کہو بیٹا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ قصور ہے چچا، سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ میں وقت پر نہیں آیا۔ میں 5 سال کا فاصلہ نہ رکھتا تو آج میری عید ہوتی، میری ملیحہ ہوتی، میرا بچہ ہوتا۔ اس نے دوپٹہ آنکھوں سے لگایا۔ اب صرف فاصلہ ہے، سمندر پار کا فاصلہ اور قبر کا فاصلہ۔ اناؤنسمنٹ پھر ہوئی۔ ابو بکر نے آخری بار پاکستان کی زمین کو دیکھا۔ الوداع ملیحہ، تمہاری قبر پر چراغ جلانے بھی نہ آ سکوں گا، معاف کر دینا۔ تم نے کہا تھا دیر کر دی۔ ہاں میں نے دیر کر دی، ہمیشہ کے لیے دیر کر دی۔ وہ مڑا اور سیکیورٹی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ پیچھے پاکستان رہ گیا، قبر رہ گئی، ایک ادھورا سوال رہ گیا، 5 سال کا فاصلہ کون مٹائے گا؟ استنبول 5 سال بعد۔ باسفورس کے کنارے بنے پرانے لکڑی کے گھر کی کھڑکی سے ابو بکر نے باہر دیکھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سیگلز چیخ رہے تھے، پانی پر سنہری کرنیں بکھری تھیں۔ یہ وہی استنبول تھا جہاں وہ 5 سال پہلے بھاگ کر آیا تھا، پر یہ استنبول بدل گیا تھا، یا شاید وہ خود بدل گیا تھا۔ میز پر ملیحہ کی تصویر تھی، عید سے 1 دن پہلے والی، نیلا سوٹ پہنے، بغیر ہاتھ میں آٹا لگا ہوا، وہی تصویر جسے دیکھ کر وہ ہر رات روتا تھا۔ چچا ابو بکر 7 سال کی عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، اس کی گود میں گر گئی۔ دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے۔ عائشہ کے ہاتھ میں کاغذ کا جہاز تھا، اس پر ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں ملیحہ فاؤنڈیشن اسکول۔ ابو بکر نے عائشہ کو گود میں اٹھایا۔ واہ میری بیٹی، بہت بڑی آرٹسٹ بنے گی عائشہ۔ عائشہ ہنسی۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، آپ نے مجھے کچرے سے اٹھایا تھا نا۔ ابو بکر کا دل کٹ گیا۔ 5 سال پہلے جب وہ ترکی واپس آیا تھا تو زندگی کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ شراب، سگریٹ، راتیں جاگنا۔ پھر ایک دن اسے کچرے کے ڈھیر پر یہ بچی ملی، 2 سال کی، ماں مر چکی تھی، باپ چھوڑ گیا تھا۔ ابو بکر نے اسے گود لے لیا، نام رکھا عائشہ ملیحہ۔ تم میری بیٹی ہو عائشہ، اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اس نے عائشہ کا ماتھا چوما۔ ملیحہ فاؤنڈیشن اب ترکی کا سب سے بڑا NGO تھا۔ 12 شیلٹر ہوم، 3000 عورتیں، وہ عورتیں جنہیں شوہر چھوڑ گئے، سسرال نے نکال دیا، یا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ ہر شیلٹر ہوم کے گیٹ پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، یہاں کوئی ملیحہ بھوکی نہیں مرے گی۔
ابو بکر صبح 7 بجے فاؤنڈیشن کے دفتر جاتا، رات 11 بجے واپس آتا، تنخواہ نہیں لیتا تھا، کہتا تھا میں نے 5 سال تنخواہ لی اور بیوی کو بھوکا مار دیا۔ اب نہیں، اس کی ٹیم میں 50 لوگ تھے، سب عورتیں، سب کی کوئی نہ کوئی ملیحہ والی کہانی تھی۔ آج فاؤنڈیشن کی 5ویں سالگرہ تھی، تقریب تھی، ترک حکومت کا ویزا بھی آ رہا تھا۔ ابو بکر نے کالا سوٹ پہنا تھا، وہی جو اس نے ملیحہ کے جنازے پر پہنا تھا، ہاتھ میں ملیحہ کا نیلا دوپٹہ۔ وہ اس کے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ تقریب ہال میں سٹیج پر بڑا بینر 5 years ملیحہ فاؤنڈیشن 3000 لائیو سیوڈ۔ وزیر نے تقریر کی، مسٹر ابو بکر، آپ نے دکھ کو طاقت میں بدل دیا، آپ ترکی کے ہیرو ہیں۔ تالیاں گونجی پر ابو بکر کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ مائک پر آیا، حال میں سناٹا۔ میں ہیرو نہیں ہوں، اس کی آواز بھرا گئی، میں ایک مجرم ہوں، ایک قاتل جس نے اپنی بیوی کو 5 سال کے فاصلے سے مار دیا۔ حال میں خاموشی۔ میں ہر مہینے 2 لاکھ بھیجتا تھا، سوچتا تھا ذمہ داری پوری ہو گئی، پر نہیں، ذمہ داری پیسے سے پوری نہیں ہوتی، ذمہ داری وقت سے پوری ہوتی ہے، توجہ سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے۔ اس نے جیب سے نیلا دوپٹہ نکالا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیوی کا کفن ہے۔ یہ اس نے پہنا ہی نہیں کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ ساس تانا دے گی۔ میری بیوی نئے کپڑے سے ڈرتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، کئی عورتوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے یہ فاؤنڈیشن اس لیے بنائی کہ دنیا کی کوئی اور ملیحہ بھوکی نہ مرے، کوئی اور ابو بکر 5 سال کا فاصلہ نہ رکھے، کیونکہ فاصلہ قبر بن جاتا ہے۔ وہ رکا، گہری سانس لی۔ آج عید ہے، 5 سال پہلے عید والے دن میری ملیحہ مر گئی تھی، اور آج میں آپ سب سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ حال میں سب کھڑے ہو گئے۔ وعدہ کریں کہ آپ اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی بیٹی سے روز ایک سوال پوچھیں گے، تم خوش ہو؟ صرف یہ ایک سوال۔ اگر وہ ہاں کہے تو گلے لگا لینا، اور اگر وہ نہیں کہے تو اس کے پاس بیٹھ جانا، اس کا ہاتھ تھام لینا، کیونکہ نہیں کہنے میں سال لگتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں کہتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، پر ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تقریب کے بعد ابو بکر اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا۔ مے آئی کم ان؟ ابو بکر نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت، 65 سال، سفید بال، جھکی کمر۔ جی آئیے، میرا نام رشیدہ ہے، پاکستان سے ہوں۔ عورت کی اردو سن کر ابو بکر چونکا۔ جی اماں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رشیدہ کی آنکھیں باہر آئیں۔ بیٹا، میں ملیحہ کی ماں ہوں۔ ابو بکر کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ کیا آپ ملیحہ کی ماں؟ پر ملیحہ تو یتیم تھی، اس کے چچا کے ہاں اس کے باپ مر گئے تھے۔ میں نے دوسری شادی کر لی، سوسائٹی کے ڈر سے۔ اس کے چچا نے کہا ہم پالیں گے۔ میں بزدل تھی بیٹا، بیٹی کو چھوڑ دیا۔ رشیدہ رو پڑی۔ ابو بکر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ 6 سال کہاں تھی جب وہ مر رہی تھی؟ تب کہاں تھی؟ میں گناہگار ہوں بیٹا، جب اس کی موت کی خبر سنی تو میں جینا بھول گئی۔ 5 سال سے اس کی قبر ڈھونڈ رہی ہوں۔ پتہ چلا تم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، بس تم سے ملنے آ گئی۔ ابو بکر کرسی پر گر گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا تھا امی کو معاف کر دینا۔ وہ آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، پر معاف کر گئی، اور میں اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکا۔ دونوں رو رہے تھے، ایک ماں جو 6 سال لیٹ ہو گئی، ایک شوہر جو 5 سال لیٹ ہو گیا۔ لاہور اسی دن رشیدہ گروپ آف انڈسٹریز اب بند ہو چکی تھی۔ اماں ویل چیئر پر تھیں، فالج کا حملہ ہوا تھا۔ 2 سال پہلے رابعہ باجی کے شوہر چھوڑ گئے تھے، بچوں کے ساتھ میکے آ گئی تھی۔ سعدیہ کی شادی ٹوٹ گئی تھی، زوبیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں اور غربت۔ اماں کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی۔ ابو بکر آئے گا،
میرا پتر مجھے معاف کر دے گا، پر ابو بکر نہیں آیا۔ 5 سال ہو گئے۔ شفیق چچا روز آتے، کھانا دے جاتے۔ ملیحہ فاؤنڈیشن سے آیا ہے، ابو بکر نے بھیجا ہے۔ اماں کھانا نہیں کھاتی، اس کے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گی جب تک وہ خود نہیں آئے گا۔ رابعہ باجی نے ایک دن کہا، اماں معافی مانگ لو اللہ سے، ہم نے ظلم کیا تھا اس لڑکی پر۔ اماں نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں بیٹی ہم نے ظلم کیا، پر ابو بکر نے سزا دی، اپنے آپ کو بھی ہمیں بھی۔ 5 سال کا فاصلہ اب سمندر بن گیا ہے۔ ابو بکر عائشہ کو سلا کر چھت پر آیا، ہاتھ میں ملیحہ کا دوپٹہ۔ آج رشیدہ اماں سے مل کر اس کا دل اور بوجھل ہو گیا تھا۔ ملیحہ تمہاری ماں آئی تھی، رو رہی تھی، تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے آسمان سے بات کی، پر تم تو چلی گئی نا ہمیشہ کے لیے۔ ہوا چلی، دوپٹہ اڑا، ابو بکر نے پکڑ لیا۔ 5 سال ہو گئے ملیحہ، 5 سال۔ میں نے 3000 ملیحاؤں کو بچا لیا، پر تمہیں نہیں بچا سکا۔ کیوں میں اتنا اندھا تھا؟ اسی وقت فون بجا پاکستان سے شفیق چچا۔ بکرے میاں، اماں کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر کی سانس رک گئی۔ اماں؟ ہاں پتر، ہوش میں آئیں تو بس تیرا نام لیتی ہے۔ ابو بکر کو ملا دو، معافی مانگنی ہے۔ ابو بکر نے فون کاٹ دیا۔ پوری رات وہ چھت پر بیٹھا رہا، ایک طرف ماں جس نے اس کی بیوی ماری، دوسری طرف ملیحہ کا آخری وعدہ، امی کو معاف کر دینا۔ صبح ہوئی، ابو بکر نے عائشہ کو پیار کیا، بیٹا پاکستان جانا ہے دادی سے ملنے۔ دادی آپ کی ممی؟ ہاں، جو غلطی کر بیٹھیں پر ماں ہیں۔ لاہور 24 گھنٹے بعد ابو بکر 5 سال بعد گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہی دروازہ جو رنگ اترا ہوا، دیواریں جھڑی ہوئیں۔ اس نے دستک دی، رابعہ باجی نے دروازہ کھولا۔ ابو بکر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تھال گر گیا۔ ابو بکر؟ ہاں باجی میں ہوں، اماں کہاں ہیں؟ اماں اندر چارپائی پر لیٹی تھی، سوکھ کر کانٹا، آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ابو بکر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پتر تو آ گیا؟ ابو بکر نے گھٹنے ٹیک دیے، اماں کا ہاتھ تھاما، وہی ہاتھ جس نے ملیحہ کو تانے مارے تھے۔ ہاں اماں آ گیا، مجھے معاف کر دے پتر، میں اندھی ہو گئی تھی، بہو کو بیٹی نہ سمجھ سکی۔ اماں کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ابو بکر کو ملیحہ کا چہرہ یاد آیا۔ امی کو معاف کر دینا۔ اس نے اماں کا ہاتھ چوما۔ میں نے معاف کر دیا اماں، ملیحہ نے مرتے ہوئے کہا تھا، اور ملیحہ کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ میں اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ بہت اچھی تھی، میں چڑیل بن گئی تھی، بس اماں اب۔ ابو بکر نے اماں کو گلے لگا لیا۔ اماں کے منہ سے نکلا، ملیحہ بیٹی مجھے لینے آئی ہے، اور سانس رک گئی۔ ابو بکر نے اماں کو سینے سے لگا لیا۔ اماں اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، معاف کر دیا، اٹھو اماں۔ پر اماں جا چکی تھی ملیحہ کے پاس۔ ابو بکر نے اماں کو ملیحہ کے پہلو میں دفنایا، قبر کی مٹی کو چوما۔ ملیحہ دیکھو اماں آ گئی، تم نے کہا تھا نا معاف کر دینا، میں نے کر دیا، اب تم خوش ہو نا، تمہارا فاصلہ مٹ گیا۔ شفیق چچا پاس کھڑے تھے۔ صبر کر پتر، صبر آ گیا چچا، 5 سال لگے پر آ گیا، ملیحہ نے سکھا دیا، مر کر بھی سکھا دیا۔ رابعہ باجی، سعدیہ، زوبیہ سب رو رہی تھی۔ ابو بکر نے تینوں کو دیکھا۔ باجی گھر چلو، اب کوئی فاصلہ نہیں، جو ہوا سو ہوا، اب سے ہم ایک ہیں۔ رابعہ باجی ابو بکر کے پاؤں میں گر گئیں۔ ہمیں معاف کر دے بھائی، ہم نے تیرا گھر اجاڑا۔ ابو بکر نے انہیں اٹھایا۔ گھر وہ نہیں تھا باجی، گھر ملیحہ تھی، وہ چلی گئی، اب یہ اینٹ پتھر ہیں، ان میں رہ لو گے تو رہ لو، میں تو مہمان ہوں۔ 1 مہینہ بعد ابو بکر نے لاہور میں ملیحہ فاؤنڈیشن کی سب سے بڑی برانچ کھولی، وہی گھر جہاں ملیحہ مری تھی، وہی گھر شیلٹر ہوم بنا۔ افتتاح پر وہ مائک پر آیا۔ 5 سال پہلے اس گھر میں ایک ملیحہ بھوکی مری تھی، آج سے اس گھر میں 100 ملیحائیں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گی، عزت سے جئیں گی۔ تالیاں بجیں۔
میں نے زندگی میں 2 عورتیں کھوئیں، ایک بیوی، ایک ماں۔ بیوی نے مرتے ہوئے کہا تھا معاف کر دینا، ماں نے مرتے ہوئے کہا معاف کر دے۔ میں نے سیکھ لیا فاصلے معافی سے مٹتے ہیں، نفرت سے نہیں۔ اس نے جیب سے نیلا دوپٹہ نکالا، اب وہ پرانا ہو چکا تھا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیوی کا کفن نہیں ہے، یہ میرا کفن تھا۔ میں 5 سال اسے اوڑھ کر مردہ بنا رہا، آج میں اسے دفنا رہا ہوں۔ اس نے دوپٹہ ایک شیشے کے باکس میں رکھا، باکس پر لکھا تھا 5 سال کا فاصلہ اب ختم۔ عائشہ ملیحہ 12 سال کی ہو گئی تھی، اسکول میں فرسٹ آئی تھی۔ چچا ابو بکر دیکھیں میرا رزلٹ۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، ابو بکر نے رزلٹ دیکھا، 98%۔ اس نے عائشہ کو گلے لگا لیا، میری بیٹی، میری ملیحہ کی بیٹی۔ چچا آپ ہمیشہ کہتے ہیں میری ملیحہ کی بیٹی، ملیحہ ممی کون تھی؟ ابو بکر نے باسفورس کی طرف دیکھا، سورج ڈوب رہا تھا، سنہری کرنیں پانی پر۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما، بیٹا ملیحہ ممی وہ تھیں جنہوں نے مجھے سکھایا کہ 5 سال کا فاصلہ ایک معاف کر دینے سے مٹ جاتا ہے۔ وہ تھی جنہوں نے مر کر بھی 3000 گھر بسا دیے۔ وہ تھی میری عید۔ وہ کہاں ہے اب؟ ابو بکر نے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں، ہمیشہ یہاں۔ جب بھی میں کسی بھوکی ملیحہ کو کھانا کھلاتا ہوں وہ مسکراتی ہے، جب بھی کسی روتی بہو کو گلے لگاتا ہوں وہ جی اٹھتی ہے۔ عائشہ نے ابو بکر کا ہاتھ چوما، تو میں بھی ملیحہ ممی جیسی بنوں گی، سب کو معاف کرنے والی۔ ابو بکر کی آنکھ بھر آئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہو ملیحہ، تمہارا فاصلہ مٹ گیا، تمہاری عائشہ نے مٹا دیا۔ اب کوئی فاصلہ نہیں، نہ 5 سال کا، نہ سمندر کا، نہ قبر کا۔ اب صرف محبت ہے اور معافی ہے۔ ہوا چلی، باسفورس کی لہروں میں سے آواز آئی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، وہی پھیکی ہنسی، وہی ملیحہ والی۔ ابو بکر مسکرا دیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔